السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق دے۔ تو آج میں اٹھی تو پھر میں نے ناشتے کے بعد میں نے سوچا چلو بچوں نے اسکول سے آنا ہے، تھوڑی سی چاٹ بنا لوں۔ ویسے تو پھل وغیرہ بچے کھاتے نہیں جب تک ان کو کاٹ کے نہ دیا جائے، تو پھر میں نے پھل تھوڑے سے نکال لیے اور پھر میں نے چاٹ وغیرہ کاٹ لی اور پھر میں نے چاٹ وغیرہ مکس کر کے رکھی۔ ویسے تو آج کل آپ کو پتہ ہے دن چھوٹے ہو گئے ہیں تو کام ہی نہیں ختم ہوتے اور دن بھی ختم ہو جاتا ہے، اور سارا دن بیچاری جو ہیں عورتیں جو ہیں وہ کام کرتی رہتی ہیں کچن میں، کبھی وہ کپڑے واش کرنے لگ پڑتی ہیں، کبھی کچن کے، کبھی بچوں کو کھانا بنا کے دیتی ہیں، تو سارا دن بیچاری لگی رہتی ہیں اور پھر تھک جاتی ہیں۔ اور لیکن پھر جب سارا دن کام کے بعد بھی تو جب شام کو ہسبینڈ آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں تم سارا دن کیا کرتی رہی ہو، تو کبھی کبھی کہہ ہی دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی، آپ سارے جنرل بات ہے آج کل، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ کہہ دیتے ہیں۔ تو پھر جب یہ ایسے کہتے ہیں تو پھر بہت ہمیں فیل ہوتا ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو ہسبینڈ بھی بیچارے ویسے تو سارا دن صبح کے کام پہ ہوتے ہیں، لیکن عورتوں کا کام تو ان کے برابر ہی ہوتا ہے، ان کی تو ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے جو مرد ہوتے ہیں، لیکن جو عورتیں ان کی تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ لیکن پھر بھی بیچاریوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہیلپر رکھی ہوئی ہیں، تو لیکن ہیلپر بھی تو جب تک اس کو دیکھیں نہ چیک نہ کریں تو اس وقت تک وہ بھی نہیں کام کرتی، ان کو بھی تو دیکھنا ہی پڑتا ہے۔ تو باقی تو کام سارے گھر کے ہیلپر ہی نہیں سارا گھر کو چلا سکتی، ایک جو وومن ہے وہ سارے گھر کو جیسے ہینڈل کرتی ہے چلاتی ہے، تو آپ چاہے 10 بھی رکھ لیں ہیلپر، لیکن اس طرح نہیں وہ چلا سکتے جب سے ایک جو ہے عورت جو ہے وہ گھر کو چلاتی ہے۔ تو میرے خیال میں تو آپ کو ضرور سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کو بلکہ ان کے ساتھ ہیلپ بھی کروانی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ اپنی جو ہیں بیویوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں بھی مدد کرواتے تھے، لیکن میرے ہسبینڈ شکر ہے اللہ کا وہ بھی ہیلپ کروا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی تو کہہ دیتے ہیں کہ تم سارا دن کیا کرتی ہو، تو جب وہ دیکھیں کہ کیا کرتی ہیں عورتیں، سارا دن لگی رہتی ہیں بیچاری، کبھی بچوں کے پیچھے کھپتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں، کبھی آرام تو ان کی زندگی میں ہوتا ہی نہیں ہے آرام بھی بس تھوڑی دیر کے لیے آرام بیچاری کر سکتی ہیں، ورنہ تو بس ایسے ہی ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں، ایسی زندگی ہے، ہماری مائیں بھی تو ایسے ہی کرتی تھیں سارا دن، بلکہ وہ ہم سے زیادہ کام کرتی تھیں۔ آج کل تو زیادہ الیکٹرک چیزیں ہو گئی ہیں تو پہلے تو زیادہ الیکٹرک نہیں تھا، اتنا کام ہاتھوں سے زیادہ کرنے پڑتے تھے، لیکن شکر ہے اللہ کا آج کل ہمیں بہت آسانیاں ہو گئی ہیں کہ زیادہ کام جو ہیں وہ ہونے لگ پڑے ہیں الیکٹرک کی، اور آسانی ہوگی، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے کرنے تو خود ہی پڑتے ہیں، الیکٹرک بھی جو ہیں وہ خود ہی تو چلانی پڑتی ہیں۔ تو یہ جو میں چاٹ بنا رہی تھی، میں نے تھوڑے سے اس میں مائونیز بھی ایڈ کر دیا تھا اور تھوڑا سا دہی اور چینی اور چاٹ مسالہ وغیرہ فروٹس کاٹ کے اس میں ڈال دیا تھا، اور پھر میں نے اس کو ریپ کر کے تو میں نے فریج میں رکھ دیا۔ میں نے کہا وہ پھر اگر ریپ کر کے رکھیں تو پھر وہ جو فروٹس ہیں ان کی جو خوشبو ہے وہ پھر اس میں بھی آنے لگ پڑتی ہے، دودھ وغیرہ میں جو فریج میں پڑا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر میں جب بھی سیلڈ وغیرہ بناتی ہوں یا چاٹ وغیرہ تو پھر اس کو میں ریپ کر کے تو پھر ہی میں فریج میں رکھتی ہوں، تاکہ دوسری چیزوں کی اسمیل جو ہے اس میں نہ آئے یا دودھ میں نہ فروٹس کی جائے۔ تو یہ پھر میری چاٹ تیار تھی۔ تو پھر روز کا یہ مسئلہ ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں، بچوں نے آج کل کھاتے بھی نہیں ہیں تو بڑا سوچنا پڑتا ہے۔ تو یہ کچھ میں نے سارے نہیں ڈالے تھے اس میں، انار نکالے ہوئے تھے دانے، تو پھر وہ میں نے ڈبے میں نکال کے رکھ دیے۔ میں نے کہا دوبارہ چاٹ وغیرہ یا کچھ دوبارہ کھانے ہوئے تو کھا لیں گے، کیونکہ بعد میں تو
سارے نہیں اچھے لگے اس میں، تو اس لیے بعد پھر نا میں نے آج کل بچے جا رہے ہیں اسکول تو پھر نا روز مسئلہ ہوتا ہے لنچ میں کیا دیں، تو پھر اس لیے کچھ نہ کچھ میں بنا کے رکھتی ہوں فریز کر کے۔ تو آج سموسے جو بنا کے رکھے ہوئے تھے نا چھوٹے، وہ ہو گئے تھے ختم، تو پھر میں نے آلو بوائل کر کے رکھے ہوئے، تو پھر میں نے اس میں اسپائسز وغیرہ ڈال کے نا میں نے کہا یہ مسالہ بنا کے آلوؤں کا رکھ لیتی ہوں، پھر جب میرا ٹائم ہوگا نا تو پھر میں اس کو فلنگ کر لوں گی سموسوں میں۔ تو اس لیے میں نے یہ پھر چاٹ مسالہ وغیرہ دھنیا سارا کچھ کر کے نا میں نے رکھ لیا تھا، تو پھر جب میں بناتی ہوں پھر بچے بھی تھوڑی ہیلپ کر دیتے ہیں، تو بنا کے رکھے ہوں گے تو بڑا نا آسانی رہتی ہے چیزیں فریز کر لیں، شامی کباب اور چھوٹے سموسے، کیونکہ پھر بعد جب کوئی موسم اس طرح کا ہے جب مہمان آئیں تو چائے کے ساتھ بندہ فرائی کر لیتا ہے، اور جو بھی چیز بنا کے ہم نے رکھی فریز کی ہوتی ہے یا پھر بچوں کو لنچ میں بھی دیا جاتی ہے، کیونکہ بچے پہلے تو ہم لوگ زمانے میں پراٹھا انڈا بریڈ انڈا لے جاتے تھے لنچ میں، تو آج کل تو بچے جو ہے نا وہ پراٹھا وغیرہ تو کبھی لے کے نہیں نہ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے آج کل کی ماؤں کو نا بچوں کے لیے نا بہت کھپنا پڑتا ہے، تو بہت چیزیں بنانی پڑتی ہیں، اس طرح کبھی کچھ بنا کے رکھتے ہیں تو لیکن پھر بھی ان کے نخرے نہیں پورے ہوتے، تو اس وجہ سے بھی میں نے نا آج سموسوں کا مٹیریل وغیرہ بنا کے رکھ لیا تھا، تو میں نے کہا چلو میں بنا کے رکھ لیتی ہوں، تو پھر جب مجھے ٹائم ملے گا میں سموسے بنا لوں گی۔ آپ بھی تو ایسے ہی بنا کے رکھتی ہوں گی، مجھے بھی بتائیں کمنٹس میں کہ آپ کیا کیا چیزیں بناتی ہیں لنچ میں بچوں کو دیتی ہیں، تو کیا کیا کرتی ہیں لنچ میں بنا کے۔ تو یہ میں نے دھنیا وغیرہ زیادہ تھا تو پھر میں نے نا کاٹ کے رکھ لیا تھا، میں نے کہا سارا کاٹ کے ایک دفعہ رکھ لیتی ہوں، تو پھر بار بار نا کاٹنا اور پھر بعد میں اس کو رکھنا اور پھر مسئلہ ہی ہو جاتا ہے، کبھی ملتا بھی نہیں ہے دھنیا، تو جلدی میں پڑا ہونا تو پھر کاٹ کے رکھا ہو تو آسانی رہتی ہے۔ تو یہ دھنیا وغیرہ بھی پھر میں نے ڈال دیا تھا اور یہ نا مکسچر تیار کر لیا، اور پھر اس کو مکس وغیرہ کر کے سبز مرچی، یہ میں نے ویسے کچن کے لیے نا میں نے یہ سیزر رکھی ہوئی ہے، ورنہ تو اس کے لیے نا سبز مرچیں جب کاٹے نا ویسے تو پھر ہاتھوں وغیرہ میں جلن ہونے لگ پڑتی، اس سے بڑی اچھی اور باریک سی کٹ جاتی ہیں اور آسانی سے، تو پھر اس میں سبز مرچیں وغیرہ بھی میں نے ایڈ کر دی ہے۔ ویسے بڑا اچھا جو ہے مٹیریل بنتا ہے، آپ اس کو بڑے سموسے جو ہیں نا اس میں بھی ڈال لیں تو بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن یہ میں زیادہ چھوٹے بنا کے رکھ لیتی ہوں کیونکہ بڑے جو ہیں اس میں ٹائم کافی لگتا ہے، تو آج کل دن بھی چھوٹے ہیں تو پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور بھی کام ہوتے ہیں، تو پھر اس لیے میں زیادہ چھوٹے بنا کے نا اوپر فریز کر لیتی ہوں۔ تو یہ پھر میں نے سبز مرچیں اس میں ایڈ کر لی تھی اور پھر یہ نا اس کو مکس کر کے رکھ لیا تھا۔ تو سموسے جو ہوتے ہیں نا وہ میں آلو والے بنا کے رکھ لیتی ہوں، اور جو چکن ویجیٹیبل والے نا رول بھی بنا کے میں رکھ لیتی ہوں، وہ بھی میں کسی دن آپ سے شیئر کروں گی، تو وہ بھی بڑے اچھے بنتے ہیں اور ٹیسٹی بنتے ہیں اور بڑے نا آسانی سے بن جاتے ہیں، گھر میں ایک دفعہ بنا کے رکھ لیں تو 1 منتھ آرام سے گزر جاتا ہے۔ اور زیادہ ہمارے گھروں میں نا زیادہ بازار کی ہومنی چیزیں نہ کھاتے پسند کرتے، زیادہ ہوم میڈ جو چیزیں ہیں نا وہ کھاتے ہیں میرے بچے بھی، تو بریانی تو کئی لوگ تو بریانی بازار کی کھاتے ہیں، لیکن جو میرے بچے ہیں نا ان کو بازار کی بریانی پسند ہی نہیں ہے بالکل بھی، شکر ہے باقی چیزیں تو بازار کی پسند ہے لیکن نہ جو بریانی ہو گھر کی ان کو پسند ہے، تو پھر میں اس لیے نا میں زیادہ پھر گھر میں ہی بناتی ہوں، بازار سے تو کبھی ہم نے منگوائی نہیں ہے، بہت کم ہے کہ جب زیادہ کوانٹٹی میں بنوانی ہو نا تو وہ بنواتے ہیں دیگ وغیرہ یا اس طرح، تو ویسے گھر میں ہی ہم لوگ نا بناتے ہیں۔ تو یہ میں نے نا اس کا مٹیریل تیار کر لیا تھا اور ساتھ ساتھ میں نے نا اور بھی کام کری جا رہی تھی تاکہ یہ بھی کام ہو جائے اور بچوں کے آنے سے پہلے نا سارے کام ختم ہو جائیں، پھر کیونکہ مجھے قرآن کلاس کے لیے بھی جانا ہوتا ہے اور بھی پھر بچوں کو شام کے ٹائم پڑھانا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے نا یہ پہلے کام سا ہو جائے نا فارغ بچوں کے آنے سے پہلے اسکول سے، تو پھر جلدی کام ہو جاتے ہیں ورنہ پھر لٹک ہی جاتے ہیں۔ تو یہ اسپائسز میں نے تھوڑے سے اور ایڈ کر دیے تھے، مجھے کم لگ رہے تھے،
تو پھر اس کو میں نے مکس کر لیا تھا، اور مکس کر کے نا تو پھر میں نے اس کو فریج میں رکھ لیا تھا۔ تو آپ پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو میرے ولاگ اچھے زیادہ لگتے ہیں، آپ مجھے لازمی کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو میرے ولاگ زیادہ پسند ہے کہ میری کوکنگ زیادہ پسند ہے، کیونکہ آپ بتائیں گے تو پھر ہی مجھے پتہ چلے گا، پھر میں اسی طرح نا کروں گی۔ اور آپ نا ہماری سپورٹ ضرور کیا کریں جو نیو یوٹیوبرز ہیں ان کی، تاکہ آپ کی سپورٹ سے ہی ہم آگے بڑھیں گے۔ تو اگر ہم کسی کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے، اور ہمیں ایک دوسرے کی ضرور ہیلپ کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے کوئی بھی نہ پیچھے نہ رہے، اور سارے آگے بڑھیں، ایک ساتھ مل کے، ایک دوسرے سے مل کے آگے بڑھتے ہیں، کوئی اکیلا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ میں نا دودھ کو نکال رہی تھی تاکہ دہی بنانے کے لیے اس کو رکھ دوں، دن کو ہی دہی بنانے کے لیے میں رکھ دیتی ہوں تو نا تاکہ پھر رات تک وہ بن جاتا ہے دہی، تو پھر فریج میں رکھ لیتے ہیں، صبح کے ٹائم نا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر یوز ہو جاتا ہے۔ تو بتائیں آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا، آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ہم جو ہے نا دوسروں کی ضرور مدد کیا کریں، کیونکہ ایک سبسکرائب سے آپ کا تو کچھ نہیں جاتا، لیکن کسی کے لیے آپ کا ایک سبسکرائب اور آپ کا جو ویڈیو واچ کرنا ہے تو وہ بہت معنی رکھتا ہے۔ تو آپ ضرور ہمارے لیے بلکہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور جو بھی نئے ہیں ان کی ویڈیو ضرور فل واچ کیا کریں تاکہ اس کا ہمیں فائدہ ہو، اور ضرور سب کو سبسکرائب کیا کریں، سپورٹ کیا کریں۔ یہ آپ لوگوں کا تعاون ہے جو ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو آپ لوگ کا ساتھ ہی ہوتا ہے، جو ہم کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو اور ہمارا ولاگ آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے۔ اللہ حافظ۔